میں اگین ریپیٹ کرتی ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو پریویس چیپٹر میں ہمارا چھوٹا تھا آیت نمبر 6، وہ ہم اس والی آڈیو میں انشاءاللہ تعالی مکمل کریں گے، تو پلیز غور سے سنیے گا۔ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی اہم خبر لائے۔ نبا کیا ہوتا ہے؟ خبر۔ اور کون سی خبر؟ خبر تو بہت ساری ہوتی ہیں، اہم خبر کو نبا کہتے ہیں۔ فتبینوا ایک حدیث بھی ہوتی ہے خبر، ٹھیک ہے، ایک نبا بھی ہوتی ہے خبر، اہم خبر کو نبا کہتے ہیں۔ فتبینوا تو اچھی طرح جانچ پڑتال کر لو، اچھی طرح تحقیق کر لو۔ ان تصیبوا کہ تم پہنچو، ایسا نہ ہو کہ تم پہنچو قومن ایک قوم کو بجہالت لا علمی میں، جہالت میں، فتصبحوا تو تم ہو جاؤ علی ما فعلتم اس پر جو تم نے کیا نادمین نادم۔ یعنی کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو اس کی تحقیق کر لو۔ جب بھی کوئی فاسق ایک کسی اہم خبر کے ساتھ آئے تمہارے پاس تو تحقیق کر لو، نہ رد کرو نہ قبول کرو۔ کہیں تم نہ جا پڑو کسی ایسی قوم کو جہالت کے ساتھ، تو ہو جاؤ اس پر جو ہے اپنے کیے پر نادم۔ نادم کیا ہوتا ہے؟ نادم ندامت ایسا غم ہوتی ہے جو آپ کو کسی غلطی کرنے کے بعد ہوتا ہے۔ ہم کتنی دفعہ نا ہائے میں نے بولا ہی نہ ہوتا، میں وہاں جاتی نہ، مجھے کیا ضرورت تھی بولنے کی، ہم اپنے آپ کو ملامت کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو غلطی کرنے کے بعد غم لگتا ہے نا، کہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں بہت ڈیسپریٹلی کہ کسی بھی طرح ٹائم مشین سے پیچھے جائیں اور ٹھیک کر لیں، وہ والی چیز، وہ بہت بڑا گلٹ ہوتا ہے، انسان کو سکون سے سونے نہیں دیتا، رہنے نہیں دیتا، اور آپ کو بار بار ڈسٹرب کرتا ہے۔ اہم کام میں ہم لگے ہوئے ہیں، اچانک سے خیال آ گیا اپنے کسی بلنڈر کا، وہی دوبارہ سے سارا غم نکل آتا ہے کہ ہم نے جو ہے نہ کیا ہوتا۔ ہر دفعہ چاہے بات آئی گئی ہو چکی ہو، چاہے بہت عرصہ بیت چکا ہو، لیکن جس نے کیا ہوتا ہے اس کے دل میں گلٹ ایسے ہی تازہ رہتا ہے جیسے آج کی بات ہو، رائٹ۔ یہاں ایمان والوں کو ایک اور ادب سکھایا جا رہا ہے کہ ایکشن لینے سے پہلے انویسٹیگیٹ کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کسی کا حق مارا جائے، کسی کی رسپیکٹ خراب ہو، کسی ریپیوٹیڈ انسان کے پاس آپ اوپر جا کر اس پر چڑھائی کر دیں تو اس کی رسپیکٹ کا کیا حال ہوگا، اور اس نے بیچارے کی غلطی بھی نہیں تھی۔ کبھی ایسا نہ ہو کسی جان مال کا نقصان ہو جائے۔ یہ تو ہے ادب سننے والے کا کہ اس پر کیا ہے، جس کے پاس خبر پہنچی ہے کہ وہ کیا کرے، وہ انویسٹیگیٹ کرے، ایکشن نہ لے۔ اور صرف ایکشن فزیکلی نہیں ہوتا، آپ کو کسی نے خبر پہنچائی، آپ کہیں گے مجھے پتہ ہی تھا وہ ایسا کرے گا، وہ ایسی ہی ہے، وہ تو ہمیشہ ہی میرے بارے میں ایسا ہی خیال رکھتی ہے۔ اب بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی، آپ کیسے نادم ہوں گے؟ اور ندامت بھی اپنی جگہ، لیکن جو نامہ اعمال میں لکھا جا چکا اس کا کیا ہوگا؟ اس شخص نے غلطی کری ہی نہیں، ہم نے اس کو بول بول کر اپنی غلطیاں نامہ اعمال میں اچھی طرح چھپوا لی، رائٹ۔ تو ہمیں اس لیے بھی بچنا چاہیے۔ یہ تو آداب تھے کہ سننے والے کو کیا کرنا چاہیے، خبر پہنچانے والے کے لیے بھی بڑی احتیاط ہے۔ خبر پہنچانے والے کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ جھوٹی غیر مصدقہ خبر کو آگے نہ پھیلائے۔ اس طرح چغلیاں نہیں لگانی چاہیے کہ ادھر سے بات ادھر اور ادھر سے بات ادھر لگانے لگے۔ اور لوگوں کے چغلیوں سے جو ہے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ چغلیوں سے کیا ہوتا ہے؟ تعلقات خراب ہوتے ہیں آپس کے، اس کی اس سے لگا دی، اس کی اس سے لگا دی، تو جھگڑے فساد کرنے والے کو تو اللہ تعالیٰ نے پسند ہی نہیں فرمایا۔ فساد کرنے والا تو اللہ کی نظر میں بہت ناپسند شخص ہے۔ حدیث میں آتا ہے لا يدخل الجنۃ قطات، جنت میں داخل نہ ہوگا چغل خور، کیونکہ چغلی سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ دل خراب ہوتا ہے اگلے بندے کا، چاہے کچھ ہو نہ ہو، ٹھیک۔ اور آپس کے تعلقات، آپس کا ٹرسٹ، بہت سے رشتے جو ہوتے ہیں بہت قریبی ہوتے ہیں، ان میں ٹرسٹ ہی جو ہے بنیاد ہوتی ہے۔ جتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں اتنے ہی ویک ہوتے ہیں، اور ٹرسٹ بنیاد ہوتی ہے، چغلیوں سے وہ ٹرسٹ خراب ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے چغلیوں سے کہ فیملی میں ماں اور بیٹے کے لیے آپس میں جو ہے ان کے دل خراب کر دیے، ہسبینڈ وائف کے دل خراب کر دیے، بہنوں کے خراب کر دیے، بھائی کے خراب کر دیے، تو اس سے کیا ہوگا؟ فیملی کا نظام کمزور ہوتا ہے۔ جہاں آپس میں ٹرسٹ نہیں ہوتا یا چغلیوں کی عادت ہوتی ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ فیملی کا نظام کمزور ہوتا ہے، ایک وار سے وہ فیملی ٹوٹ جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے گزر رہے تھے تو آپ نے فرمایا یہ 2 قبریں ہیں، ان میں عذاب ہو رہا ہے، ان میں سے ایک تو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خور تھا۔ چغلیاں لگانے کے بے شمار نقصانات ہوتے ہیں اور وہ سبھی کو معلوم ہے۔
اس لیے اگر آپ کے پاس کوئی خبر پہنچے تو اس پر فوراً ریاکٹ مت کریں، پہلے انویسٹیگیٹ کر لیں، پہلے سے ہم جو رائے قائم کر لیتے نا کہ کسی کے بارے میں مثلاً آپ کا ایکسپیرینس خراب رہا کسی ایک شخص کے بارے میں، تو ہم جو ہے رائے قائم کر لیتے ہیں کہ اگر کوئی اس کے بارے میں جھوٹی خبر بھی ہمیں پہنچائے گا تو ہم یقین کر لیں گے، کیونکہ ہمارا جو ہے اس کے ساتھ ایکسپیرینس ذرا خراب رہا ہے کہ وہ اس کی عادت تھی بری، یا ہمارے ساتھ جھگڑا کرنے کی، لڑائی کرنے کی، پنگے لینے کی، تو ہم نے اس کو ایسے امیجن کر لیا وہ جس مرضی سے بات کرے گا ہمارے بارے میں بری ہی کرے گا، چاہے یہ سچ بھی ہو، لیکن ہماری کیا ڈیوٹی ہے کہ ہمیں اسے سچ نہیں ماننا، ہمیں اسے پہلے تحقیق کرنی ہے، نہ جھٹلانا ہے، نہ رد کرنا ہے، نہ قبول کرنا ہے، تحقیق کرنی ہے۔ اسی طرح آپ امیجن کریں پہلے کیا ہوتا تھا کہ خطوں سے جو ہے بات ادھر سے ادھر پہنچاتے تھے، کئی دن کا جو ہے سفر ہو جایا کرتا تھا، تو اگر کوئی شخص جنگ کی خبر جھوٹی لے کر آ جائے تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کیا ہوگا؟ یہ والے لوگ تیاری کر لیں گے، اگلے والوں کی غلطی نہیں ہوگی اور چڑھائی کر دیں گے، ان کے جان کا مال کا نقصان ہوگا، جو خطرہ پھیلے گا، جو ڈر خوف پھیلے گا دل میں وہ الگ، اور جو جن کے پاس جھوٹی خبر پہنچی تھی ان کے نامہ مال میں جو گناہ آئیں گے وہ الگ رہے، تو کتنے بڑے بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے بہت اہم بات ہے آپ اپنی فیملی میں دیکھیں، پہلے جو شروعات ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر سے ہوتی ہے، شروعات اپنے گھر سے کریں، اپنے آپ سے کریں، اپنے آپ سے عہد کریں، کوئی بھی مجھے ان لاس کے بارے میں، نند کے، بھابھی کے، جٹھانی کے، دیورانی کے، ساس کے، کسی کے بھی بارے میں کوئی بھی کچھ بھی آ کے کہے گا، چاہے وہ کیسے بھی ہمارے ساتھ رہے ہوں، ہم مان نہیں لیں گے بغیر تحقیق کے۔ اس سے دیکھیے انسان کے دل کو اطمینان بھی ملے گا، جب آپ مانیں گے ہی نہیں تو آپ کیوں کلسیں گے سارا دن کہ فلاں نے میرے بارے میں ایسا کہہ دیا، اور کیوں آپ اس کے بارے میں برا سوچیں گے، کیوں آپ کی صحت خراب ہوگی، اپنا ہی تو فائدہ ہے اس میں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا حکم مان کر فالو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک ایک حکم میں انسان کے بے شمار فائدے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر وہ عمل کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 7 پر چلتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اور اچھی طرح جان لو کہ تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے، اگر بہت سے معاملات میں وہ تمہاری بات مان لیا کرے تو تم بڑی مصیبت میں پھنس جاؤ گی، لیکن اللہ نے تمہارے سامنے ایمان کو محبوب بنایا اور ان کو تمہارے دلوں میں کھپایا، اور کفر و فسق و نافرمانی کو تمہاری نگاہوں میں جو ہے کراہت والا بنایا، تمہاری نگاہ میں جو ہے کراہت والا بنایا۔ یہی لوگ ہیں کون؟ جو رشد و ہدایت پر ہیں، ہم الراشدون، جو راشدون ہیں۔ تو اس میں اگین میں دوبارہ پڑھ دیتی ہوں، اور جان لو تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں۔ اگر تم جھوٹی خبریں پھیلاؤ گے تو اللہ ان کو وحی کے ذریعے بتا دے گا، یہ بھی ایک اسپیکٹ ہے، کیونکہ اگر کوئی جھوٹی خبریں آئیں گی تو اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیں گے، اور یہ بھی کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکٹڈ ہو، تمہارا ایسا اخلاق، ایسا ایٹیکیٹس، ایسے طور طریقے نہیں بنتے، ہونے نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکٹڈ ہو، ان سے جڑے ہوئے ہو، فزیکلی ان کے جو ہے اطراف میں رہتے ہو۔ اگر وہ اطاعت کرنے لگیں تمہاری بہت سی باتوں میں، البتہ تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ اس کا ایگزامپل میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو رمضان کی رات میں نماز پڑھائی، پھر دوسری، پھر تیسری، انہیں بڑا مزہ آیا، کہنے لگے کہ کتنا ہی اچھا ہو کہ اگر آپ ہمیں رات کے باقی بھی نماز پڑھا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص امام کے ساتھ نماز پڑھ کر گھر چلا گیا، ساری رات نہ بھی اس نے پڑھی، نہ ساری رات امام نے پڑھائی، تو اسے پوری رات کے قیام کا ثواب مل گیا۔ لیکن اب آپ نے ان کی بات نہیں مانی، کیونکہ بعد میں انہی کو مشکل ہوتی، 1-2 دن پڑھ لیتے، ہفتہ پڑھ لیتے، 10 دن پڑھ لیتے، پھر کیا ہوتا، کوئی کسی وجہ سے نہیں آیا، کوئی کسی وجہ سے نہیں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بیٹھے ہیں پہلے اور اب تک لوگ نہیں آئے ہیں، امام موجود ہیں، مقتدی نہیں ہیں، تو کتنا غلط امپریشن پڑتا، کتنا برا ہوتا۔ بہت سی باتیں آپ دیکھیں گے، پرسنلی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ کلاسز کے لیے بڑے جو ہے اتاولے ہو کر کہتے ہیں کلاسز کرا دیں، جب کلاسز ہونے لگتی ہیں تو غائب۔ یہ بڑا پریشان کرتا ہے جس نے کلاسز ہیلڈ کری ہیں، کیونکہ اس نے پورا کریکولم ڈیزائن کرا ہے،
اس نے اپنا ٹائم نکالا ہے. آپ کے پاس 24 آورز ہیں, اس کے پاس بھی 24 آورز ہیں. تو یہ ہمیں نارمل لوگوں کو ہم یہ کنیکٹ کر سکتے ہیں, فیل کر سکتے ہیں, حالانکہ ہم پر کم ذمہ داریاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپیریزن میں. جو انسان جتنا ذمہ دار ہوگا, اس کو سوچیں اس کے اوپر جو ہے آس پاس کے کتنا زیادہ پریشر بھی ہوگا, جتنی ذمہ داری ہوگی اتنا وہ بیزی ہوں گے. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھیک ہے آپ جو ہے کوئی سجیشن دے سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہ آپ سجیشن دینے کے بعد جو ہے پریشرائز کریں کہ بات مانی ہی جائے. ٹھیک, انتم کا مطلب ہلاکت بھی ہوتا ہے اور گناہ بھی ہوتا ہے, دونوں ہوتے ہیں. یعنی کہ کیا مطلب ہوا کہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم, اگر وہ بہت سے معاملوں میں تمہاری اطاعت کرنے تمہاری مان لیں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے یا تم گناہگار ہو جاؤ گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرو گے یا پھر وہ انہیں پریشانی ہوگی. اگر وہ تمہاری, اب دیکھیں ان کے پاس کتنے سارے لوگ آتے ہوں گے, کوئی صاحب اختیار شخص ہو اس کے پاس کتنے لوگ آتے ہوں گے, ہر بندہ اپنی نصیحت دے, اپنا سجیشن دے اور اس کے بعد فورس بھی کرے, پریشرائز بھی کرے کہ ان کی بات مانی جائے. تو ٹھیک, اور اگر ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا جائے تو کیا ہوگا کہ گناہ بھی ہو سکتا ہے, ہلاکت بھی ہے, اپنے لیے مشکل بھی ہے. مثلاً اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھائی, 3 دن پڑھائی اور پھر چھوڑ دی, کہیں یہ فرض نہ ہو جائے, کیونکہ مشکل میں پڑ جاتے لوگ, عام عوام نہیں کر پاتی, ہر چھوٹی بڑی چیز فرض نہیں ہے. کچھ فرائض ہیں جو صراحتاً ہیں انسان کو کرنے, اور آپ دیکھیں گے کہ وہ چیزیں ہیں کہ ہر اسکیڈیول والا انسان کر سکتا ہے, ہر اسکیڈیول والا انسان اس کو فالو کر سکتا ہے, مشکل سے یا آسانی سے بہرحال کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد سے. لیکن ہر سنت ہر کوئی فالو نہیں کر سکتا, کسی کا روٹین اجازت نہیں دیتا, کسی کا اسکیڈیول اجازت نہیں دیتا, تو یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. پھر وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, اور کیا کہا, اور لیکن اللہ تعالیٰ نے محبوب کر دیا تمہارے دلوں میں ایمان, یعنی محبت ڈال دی ایمان کی. صحابہ کو دین اپنی جان, مال, اولاد, ہر چیز سے بڑھ کر محبوب تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو اپنی جان, مال, اولاد اور ہر چیز سے زیادہ انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی. اور ان کی جس سے محبت ہو اس کے طور طریقہ انسان کیسے اپناتا ہے نا. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ دربار میں تھے, کوئی ان سے لقمہ گر گیا تو انہوں نے اٹھایا اور جھاڑ کے کھا لیا. انہیں لوگوں نے اشارہ بھی کیا کہ اس محفل میں یہ کیا کر رہے ہو. ایک جگہ کا ایک بات ہوتی ہے نا کہ آپ ایٹیکیٹس وہاں کے جہاں کے ہم جاتے ہیں وہیں کے ہو جاتے ہیں, تو اسی طرح ان سے بھی لوگوں نے کہا کہ کیا کرو, اشارے سے منع کیا. لیکن انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو سنت جو ہوتی ہے وہ ہر جگہ محبوب ہوتی ہے, وہ انسان ہر جگہ فالو کرتا ہے, چاہے اس جگہ کے کتنے بھی کیسے بھی ایٹیکیٹس ہوں, کہیں کیسے بھی وہاں کے رولز ریگولیشنز ہوں. ہم دیکھیں ہم شادیوں میں کتنا کھانا برباد کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کتنا کھاتے ہیں, لیکن پھر بھی ہم پلیٹ بھر کر لاتے ہیں, اور پیٹ بھر کر کھانے کے باوجود پلیٹ جو ہے بچ جاتی ہے, وہ کتنا ہم ویسٹ کرتے ہیں. جو گر جاتا ہے اس کا تو وہ تو گیا, سوکھا جو گر جائے وہ تو اٹھا کر جھاڑ کر کھا سکتے ہیں, رائٹ. تو ہمیں کیونکہ انہیں محبت تھی, انہوں نے فیل کیا تھا, انہوں نے ہر چیز کو جو ہے ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو خوبصورت کر دیا تھا, مزین کر دیا تھا. جو چیز پیاری لگنے لگے پھر انسان اسی کے عینک سے دیکھتا ہے, اسی کے چشمے سے دیکھتا ہے, وہ جس رنگ کا ہوتا ہے اسی رنگ کی ہمیں دنیا نظر آتی ہے. پھر جب ایمان کی محبت دل میں آ جاتی ہے تو ہر چھوٹی بڑی مشکل آسان ہر بات اچھی لگتی ہے. پھر ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا ہر حکم بہت اچھا لگتا ہے. آپ کہیں بھی کسی بھی گیدرنگ میں بیٹھے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ہاتھ سے کھانا سنت ہے, ہاتھ سے کھائیں, اس سے فورک سے اور نائف سے کھانا منع نہیں ہے, لیکن کیا ہے سنت کا, محبت کا کیا تقاضا ہے, وہی کریں چاہے جہاں بھی ہیں. اگر ہم گھر میں کرتے ہیں اور باہر نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو صحیح دل میں, لیکن کچھ اور چیزیں ہیں جو اس سے اوپر ہیں, جیسے اپنی عزت کا خطرہ, جیسے اپنی عزت کا ڈر کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے, کہ انہیں اتنی بھی مینرز نہیں ہے کہ یہ جو ہے کہ محفل میں کیسے کھانا کھایا جاتا ہے. حالانکہ ویسے تو سائنس کی وجہ سے فالو نہیں کرنی چاہیے سنت سے جو ہے سائنس ثابت ہوتی ہے, سائنس سے سنت ثابت نہیں ہوتی ہے. بٹ پھر بھی فار ایوری ونس انفارمیشن, جب ہم انگلیوں سے ہاتھوں سے کھاتے ہیں تو انگلیوں میں سے جو انزائمز نکلتے ہیں, ٹھیک, انگلیوں میں سے نمی جو انزائمز جو نکلتے ہیں اس سے ڈائجیشن امپروو ہوتا ہے.
یہ سب سے چھوٹی انفارمیشن ہے جو اس کے بارے میں میرے پاس فی الحال ہے. ٹھیک، تو کیا ہے کہ کہیں بھی ہم ہیں، جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف سٹائل تھا اسے اپنانے میں کیسی جھجک، کیسی شرم، کیا کوئی بڑی محفل ہے، کتنی بھی بڑی محفل ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے بڑی تھوڑی ہو سکتی ہے. تو اسی طرح صحابہ کا تھا، سمعنا و اطعنا، اپنی رسپیکٹ، ان کے لیے رسپیکٹ ہی نہیں تھی، ہر اس چیز میں ان کے لیے رسپیکٹ تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی تھی. تو ہمارے لیے بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، جو اللہ کے نبی سے بات جڑی ہوئی ہے وہ سب سے رسپیکٹفل ہے، انہی کے ساتھ، انہی سے جڑ کر ہے جو ہم عزت کا مرتبہ حاصل کر سکتے ہیں. قیامت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حشر کے دن ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے. ہم بھی انہی کے ساتھ ہوں گے جن سے ہم محبت رکھتے ہیں. تو ہمیں اپنے دل میں کسی بھی طرح، جو بھی طریقہ محبت دل میں لانے کا ہو، کنوینئنٹ جس کے بھی لیے، وہ اپنائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ سے مانگیں بھی، ان کا ساتھ چاہیے. ایک صحابی ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے، اور آئی تھنک وہ اکثر دیکھا کرتے تھے، یہ حدیث میں نے لکھی ہوئی نہیں ہے، مجھے بس یہ یاد ہے اس لیے میں اس کا مفہوم بتا رہی ہوں کیونکہ یہ اسی بات سے کنیکٹڈ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تو وہ کہنے لگے کہ نا آپ جنت میں آپ کا تو مرتبہ بہت اونچا ہوگا، ہم تو پتہ نہیں کہاں ہوں گے. تو اس لیے وہ انہیں دنیا میں اتنا دیکھا کرتے تھے. تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، تو کیونکہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی کہتے تھے جو وحی آتی تھی اللہ کی طرف سے. تو وہ خاموش ہو گئے جب تک وحی نہیں آئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے وحی اتار دی کہ قیامت کے دن ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے. تو ہمیں اگر قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے تو ہمیں ان سے محبت ہونی چاہیے. اور خالص محبت نہیں ہوتی، محبت کے تقاضے ہوتے ہیں کہ اس کے بعد وہی کام کیا جائے تو جس سے ہمیں محبت ہے، اس کو پسند ہے، رائٹ؟ تبھی تو محبت جسٹیفائی ہوگی. صرف کہنا، زبان سے کہہ دینا محبت ہے، محبت نہیں ہوگی نا. اور نہ ہی ہم چاہے اپنے آپ کو بیوقوف بنا لیں چاہے دنیا کو، اللہ کو تو پتہ ہے نا ہمیں کتنی محبت ہے کتنی نہیں ہے. تو پھر آخرت میں ساتھ کس کے حکم سے ہوگا؟ اللہ کے حکم سے ہوگا. اس لیے بھی اپنی آخرت سنوارنے کے لیے بھی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، تاکہ ہم ان کی سنتوں کو بھی فالو کر سکیں اور آخرت میں ہم قیامت کے دن جو ہے ان کے ساتھ ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ ساتھ نصیب کرے. اور کراہٹ ڈال دی، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. درجات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے دیکھیے ارینج کیا ہے. پہلے کفر، ٹھیک، کراہت ڈال دی کس کی؟ پہلے کفر، انکار کرنا، پھر فسق، حکم عدلی کرنا، ٹھیک، حکم بجا نہ لانا، ٹھیک، پھر عصیان کیا ہوتا ہے؟ نافرمانی، عام باتوں میں نافرمانی، ٹھیک. انکار کرنا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے انکار کرنا، ان کی سنتوں سے انکار کرنا، ٹھیک. وہ ساری چیزیں کس میں آ جائیں گی؟ کفر میں آ جائیں گی. اللہ تعالیٰ کا انکار تو بہت بڑا کفر ہے، کوئی انسان مانے نہ. ایتھیزم، کفر بھرا ہوا ہے. کفر اس میں سب سے بڑا ہے، سب سے پہلے اسی لیے کفر کو ارینج کیا. صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بھی محبت تھی، کفر و انکار نہیں کرتے تھے. ان میں سنت کی مخالفت سے جو تکلیف اٹھتی تھی وہ ایسی ہوتی تھی کہ جیسے کہ آپ امیجن کریں کوئی بہت پسندیدہ آپ کی چیز ہے تو اس کے اگینسٹ جان سے کتنے تکلیف ہوگی. اور آپ دیکھیں آپ کو ایگزامپلس ملیں گے دنیا میں بھی، جس کے فینز ہوتے ہیں، آپ دیکھیں اس کا جو اگر اس کے خلاف کوئی پروپیگنڈا ہو جائے تو وہ فینز کیا کتنی بڑی سپورٹ نکل کر آتے ہیں. ملینز میں وہ فینز ہوتے ہیں، تھاؤزنڈز میں ہو، ہنڈریڈز میں ہو، جس میں بھی ہو، بہرحال وہ سب اشتعال میں آ جاتے ہیں، وہ سب غصے میں آ جاتے ہیں. وہ کیا تھا؟ وہ محبت کی وجہ سے ہوتا ہے. تو صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت سے بھی تکلیف ہوتی تھی. سنتوں کا انکار بھی کفر ہے، ٹھیک. یہی لوگ دراصل کیا ہیں؟ یہی لوگ دراصل راشدون ہیں، عقل والے ہیں. رشد کیا ہوتا ہے؟ ہدایت کے آنے کے بعد جب وہ پکی ہو جاتی ہے نا، میچورٹی کا لیول جو ہوتا ہے ہدایت میں، وہ رشد ہوتا ہے. اور رشدہ کہتے ہیں چٹان کو، راک کو کہتے ہیں. ہم نے دیکھا راک کتنی فرم ہوتی ہے، کتنی ٹھوس سالڈ ہوتی ہے، اور راک کو دیکھ کر ہمیں یہ گمان بھی نہیں آتا کہ یہ کھوکھلی ہے، ٹھیک. تو راشدون کون ہوتے ہیں؟ وہ کھوکھلے نہیں ہوتے ایمان میں، راک کی طرح ہوتے ہیں. ان کا ایمان، ان کی اسٹرینتھ، ان کی اسٹیبلٹی آپ کی فزیکل اسٹرینتھ سے میٹر نہیں کرتا. یہ تو انسان کا جوش ہوتا ہے، یہ تو انسان کے محبت آنے کے بعد جو ہے جوش دل میں آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہے وہ چٹان کی طرح مضبوط ہو جاتا ہے، فرم ہو جاتا ہے.
ٹھیک، یہی کون ہے لوگ؟ راشدون ہیں، جن کی ہدایت کے میں جو میچورٹی لیول ہے وہ چٹانوں جیسا ہے. ایک دفعہ مل گیا، ایک دفعہ کچھ پتہ چل گیا ہدایت کا، سمعنا و اطعنا، جو اطاعت کا لیول ہے وہ اسٹرانگ ہے. ٹھیک، پھر کیا کہا؟ فضلا من اللہ و نعمتن، فضل ہے اللہ کی طرف سے اور نعمت ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب علم والا، خوب حکمت والا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے، رشد کو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ فضل بتایا، اللہ کی نعمت بتایا. ہمارے لیے نعمت کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے لیے فضل کیا ہوتا ہے؟ مال و دولت، عیش و عشرت، اور ریسٹ، ہمارا جو ہے کمفرٹ زون، ہمارا کمفرٹ لیول، یہ سب کیا ہے؟ ہمارے لیے فضل میں کنسیڈر ہوتا ہے. اگر ہمیں پیسے نہیں ملے، اگر ہمیں اچھے کپڑے نہیں ملے، ہم سمجھتے ہی نہیں کہ ہمارے پاس فضل ہے کہ نہیں ہے. ہم نعمتیں انہی کو سمجھتے ہیں. ہم نعمتیں کیا؟ اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا پہننا اوڑھنا، اچھے گھر میں رہنا، رائٹ. تو فضل کیا ہے؟ راشدون والے لوگ ہیں جن پر اللہ کا فضل ہے، اللہ کی نعمت ہے. اور اللہ کیا ہے؟ اللہ خوب علم والا، خوب حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ کے اگین وہی بات کہ اللہ تعالیٰ کے نام آئے ہیں، تو اس کا کنیکشن ضرور ہے اور بہت گہرا کنیکشن ہے ان باتوں سے. اللہ علم والا ہے اور اللہ حکمت والا ہے. اللہ ہی جانتا ہے، اللہ علم والا ہے، اللہ جانتا ہے یہ ساری باتیں کیوں فائدے مند ہے تمہارے لیے، کیوں فائدے مند ہے کہ تمہاری زندگی آسان کر دیں گے. اللہ کی حکمت ہے ان میں. کیونکہ آپ شروع سے اگر دیکھیں، ملاحظہ کریں اس کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، ڈیفینیٹلی آگے مت بڑھو. ان سے زیادہ تھوڑی نہ ہمیں دین کا علم ہو سکتا ہے، یا کسی کو بھی. صحابہ اس وقت موجود تھے، صحابہ کو بھی ان سے زیادہ تو علم نہیں تھا. جس کو راستہ پتہ اس کے پیچھے چلا جاتا ہے کہ اس کے آگے چلا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے چلا جاتا ہے، ورنہ تو آپ قافلے سے بھٹک جائیں گے. ٹھیک، پھر کہا آوازیں پست رکھو ورنہ اعمال ضائع ہو جائیں گے. کیونکہ اس کا ہم نے کل بہت اچھے سے ڈسکس کیا تھا، کیونکہ ادب و احترام جب تک ہوتا ہے تب تک ہی بات مانی جاتی ہے. جیسے جیسے ہم وہ لائف سٹائل اپناتے جاتے ہیں جس میں ادب و احترام ختم ہو جائے تو وہ بات ماننے کا بھی وہ لیول نہیں رہتا. اور اسی طرح اگر وہ بات نہ مانتے تو ہم تک ویسا کا ویسا دین پہنچتا کیسے؟ چیزیں وینش ہو چکی ہوتی، واش آؤٹ ہو چکی ہوتی. ٹھیک، اسی لیے ڈرا کے بتا دیا، ورنہ تو اعمال ضائع ہو جائیں گے. ٹھیک، پھر اس کے بعد کیا کہا؟ انعام بھی بتا دیا کہ اگر فالو کیا تو کیا ہوگا؟ فالو کیا تو مغفرت ہے، اور کیا ہے؟ اجر عظیم ہے. پھر کیا کہا کہ پھر وہ واقعہ آیا کہ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے کمروں کے باہر سے آوازیں دے رہے تھے وہ عقل نہیں رکھتے. ٹھیک، پھر کیا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجُ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اس بات نے ہمیں کیا بتایا کہ اللہ غفور الرحیم، اگر ایسا اب تک کرتے بھی آئے ہو تو اللہ جانتا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے. مغفرت طلب کرو، بخشش طلب کرو، اللہ دے دے گا. تو ویسے بھی رمضان کا مہینہ ہے، مغفرت طلب کرنے کے خوب جو ہے، مغفرت مانگنے کے خوب موقع ہیں اور قبولیت کے خوب ہائی چانسز ہیں. سو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے آپ کو، ہم سب ٹرانسفارم ہونے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہمیں کوششوں کو قبول فرمائے. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصبحوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اگر آپ سوچیں، خود آپ کلاس کے بعد ضرور سوچیے گا کہ اگر ایسے ہو تو کیا کیا اسپیکٹ ہو سکتے ہیں کہ ہم کسی کے لائی ہوئی خبر پر اگر رد کر دیں تو کیا ہوگا؟ رد کرنے کے بھی اپنے نقصانات ہیں کہ اگر وہ سچی ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ ہم مارے جائیں گے، ہمارا نقصان ہے. اور اگر وہ جھوٹی ہوئی تو اگلے شخص کا نقصان ہے کہ ہم اس پر خواہ چڑھائی کر دیں گے. ٹھیک، اس لیے کیا سب سے درمیانی رویش اختیار کرنی ہے؟ انویسٹیگیٹ کر لو. ٹھیک، پھر کیا تھا؟ اور جان لو تمہارے بیچ میں جو ہے اللہ کے رسول ہے، اگر وہ تمہاری ساری بات، زیادہ تر باتوں میں تمہاری جو ہے بات مان لیں گے تو یہ تمہارے لیے مشکل کا سبب بنے گا. اگر اللہ کے نبی جو تہجد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، اگر وہ امت پہ بھی فرض ہو جاتی، کتنے لوگ پڑھ پاتے؟ کتنے بھی نہیں. کتنا مشکل ہو جاتا. تو کتنا خیر ہمارے لیے اس میں بھری ہوئی ہے. اللہ کی کس بات سے کنیکٹڈ ہے؟ اللہ علیم ہے، اللہ حکیم. اللہ جانتا تھا کہ ہر ایک نہیں کر سکتا، ہر ایک کے بس کی بھی بات نہیں ہے. ٹھیک، اللہ کی حکمت ہے ہر کام میں. اور اللہ تعالیٰ نے جو دلوں میں ایمان کو بسایا ہے، رچایا ہے، اس کے محبت ہمارے دل میں ڈالی ہے، اور کفر کو، فسق کو، عصیان کو جو ہے صحابہ کرام کے دل میں جو ناپسندیدگی، کراہت کا سبب ڈال دیا تھا، جس کی وجہ سے کیا ہوا تھا؟ اولئک ھم الراشدون، وہ رشد و ہدایت والے بن گئے تھے. یہی نعمت ہے. اللہ جانتا ہے کہ یہ نعمتیں ہیں، اللہ جانتا ہے کہ وہ نعمتیں نہیں ہیں، بیسیکلی وہ ٹیمپریری نعمتیں ہیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں.
کیونکہ ہم بھی جانتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے. 100 سال بعد آپ امیجن کریں کہ ہمارے گھروں میں کوئی اور رہ رہے ہوں گے، وہ ہمارے نام بھی نہیں جانتے ہوں گے، چاہے ہماری جنریشنز ہو. ہمیں یاد ہے اپنے دادا پردادا کے نام، دادا کے تو شاید یاد ہو پر دادا کا کسی کو یاد نہیں ہوگا. تو اسی طرح لوگ ہمیں بھی بھلا دیں گے. جس چیزوں کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں وہ ہم سے دور بھاگ چکی ہوں گی. تو اللہ جانتا ہے اصل نعمت کیا ہے، اصل فضل کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو بتا دیا اسے پکڑ لو، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. بہت سی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، بہت سی نہیں آتی. بہت سی آیتیں کیا ہیں، متشابہات. بہت سی آیتیں کیا ہیں، محکمات. تو ہمیں متشابہات کے پیچھے نہیں پڑنا، جو محکمات آ گئی انہیں فالو کرنا ہے. متشابہات کو اللہ بہتر جانے، ٹھیک، اللہ ہی جانتا ہے ان کا کیا مطلب ہے. جو ہمیں حکم آ گیا ہمیں بس فالو کرنا ہے. جیسے صحابہ کرام تھے، جو آیا اس کو فوراً سے لے لیا اور اس میں فرم ہو گئے، اس میں مضبوط ہو گئے، انہیں لائف سٹائل بنا لیا. ہاں مشکل ہوگی، جو ہم لائف جیتے آ رہے ہیں بہت مشکل ہوگی، لیکن مشکل اور آسانی ہم بہت سی اور چیزوں کے لیے بھی تو مشکل فیس کرتے ہیں نا. اور پھر اللہ کی مدد سے تو سب آسان ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد سے تو سب آسان ہے. جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اگر ہم وہی پورا کرنے کے لیے اللہ سے مدد مانگیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ نہیں سنیں گے؟ اللہ آف کورس سنیں گے. مزید دعائیں بھی ہیں آسانی کے لیے، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اور اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. آسانی کی دعائیں بھی ہیں. ہم مزید مقبول دعائیں ہیں جنہیں پڑھ کر ہم دعائیں مانگ سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں مقبول دعاؤں کی ریکارڈنگ اپلوڈ کر دوں گی. وہ سب میں نے کری تھی ریکارڈ، لیکن وہ اپلوڈ ہونے سے رہ گئی، معافی چاہتی ہوں. سو انشاءاللہ تعالیٰ ہم انہیں بھی یاد کریں گے تاکہ ہم انہیں پڑھ کے انہیں مانگ کے پھر اللہ سے جو ہے آسانیاں مانگیں. وہ مانگے ہم اپنے لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ وہ بنا دے جو اللہ کو پسند ہے، اور وہ چیزیں ہمارے اندر سے نکال دے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں. تکبر، بڑائی، کبر، یہ سب اللہ تعالیٰ نکال دے. جھوٹ اللہ نکال دے. جو ہماری زبانوں پہ روا دوا ہے، ہم سوچتے بھی نہیں ہیں اور بول دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ اپنا فضل اور نعمت ہمیں عطا کرے اور ہمیں اس کی سمجھ بھی دے کہ ہم اس کو سمجھیں، اس کی قدر کریں. فار گرانٹیڈ نہ لے لیں کہ وہ کب آئی کب گئی ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. سو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی کلاس کو یہی ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے انسیسٹرز کے لیے اور ہماری جنریشنز کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے شفاعت بھی عطا کرے، ان کا ساتھ بھی عطا کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوب بندوں میں شمار فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی خوبیوں سے آراستہ فرمائے جو اسے پسند ہے، اور ایسی عادتوں سے ہمارے اندر سے ڈیلیٹ کر دے جو اسے ناپسند ہیں. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.